یہ کہانی ایک جنگ کے سائے میں پلنے والے شہر کی ہے، جہاں ہر گلی، ہر چوراہا، ہر مکان میں خوف کا سایہ تھا۔ غزہ پٹی کے علاقے میں اسرائیلی حملے مسلسل شدت اختیار کر رہے تھے اور عوام کے دلوں میں صرف ایک سوال تھا: کیا یہ جنگ کبھی ختم ہوگی؟ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل کی فوج، جس نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پورے علاقے پر تسلط جمایا، ایک نئی حکمت عملی کے تحت اپنے دشمنوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور کہانی چھپی تھی، ایک کہانی جو صرف فوجیوں کی نہیں بلکہ غریب عوام کی تھی، جنہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر کبھی اتنی ذلت اور قسم پرسی کا سامنا نہیں کیا تھا۔ تل ابیب کی چمکدار عمارتوں سے لے کر غزہ کے گلی کوچوں تک ہر طرف اسرائیل کی سیاست اور اس کے فیصلوں کا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ غزہ میں ہونے والی بمباری سے لے کے اسرائیلی فوجیوں کے مایوس خطوط تک سب کچھ اس بات کا آغاز تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایک دن اسرائیل کی سب سے بڑی خیرات کمیٹی کے سامنے قطار میں ہزاروں خاندان کھڑے تھے۔ وہ نہ صرف جنگ کے اثرات سے پریشان تھے، بلکہ بنجمن نیتن یاہو کی حکومت کی معاشی پالیسیز نے ان کی زندگیوں کو مزید اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہر چہرے پر مایوسی تھی، ہر آنکھ میں سوالات کی جھرمٹ تھی: کیا یہ ہماری تقدیر ہے؟ اسی دوران اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن مائر کوہن نے نیتن یاہو حکومت کے معاشی فیصلوں پر تنقید کی۔ اس نے حکومت کے سامنے کھلا سوال رکھا کہ کیا ہماری قوم کو اس طرح کی غربت میں زندگی گزارنے کی سزا دی جا رہی ہے؟ اس سوال کا جواب ابھی تک کسی نے نہیں دیا، اور شاید یہ سوال اسرائیلی عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا تھا۔ لیکن جو کچھ اسرائیل میں چل رہا تھا وہ صرف اندرونی مسائل نہیں تھے۔ غزہ کی جنگ، جو نہ صرف فلسطینیوں کے لیے بلکہ اسرائیل کے لیے بھی ایک قومی بحران بن چکی تھی، اس کی اصل حقیقت ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ اسرائیل کے حکام اس جنگ کو ایک سیاسی کھیل کے طور پر لے رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو نہ صرف جنگ میں محصور ہے بلکہ داخلی طور پر ایک بے چین اور پریشان کن مستقبل کا سامنا کر رہی ہے۔ اسرائیل کے سامنے ایک نیا سوال ہے کہ کیا وہ داخلی بحران سے نکل کے عالمی سطح پہ اپنی ساکھ، جو کچھ بھی نہیں رہ چکی، اس کو پھر سے بحال کر پائے گا؟ اور کیا وہ غزہ جنگ کو کبھی ختم کر پائے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی تک پوشیدہ ہے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ عالمی تاریخ میں ایک سنگ میل کی طرح یاد رکھا جائے گا۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، مقبوضہ غزہ پٹی میں اسرائیل کی کارروائیاں اور اس کے خفیہ مقاصد دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بن چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف حصوں میں فلسطینیوں کو نکالنے کے احکامات کی توسیع نے علاقے کی صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا۔ اقوام متحدہ نے اس بات کی سختی سے مذمت کی ہے کہ اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ میں اب کوئی محفوظ پناہ گاہ باقی نہیں رہی۔ مغربی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق اسرائیلی حکام نے غزہ پٹی کو فوجی کنٹرول میں تقسیم کرنے کی حکمت عملی تیار کی، جس کا مقصد حماس کو مکمل طور پہ ختم کرنا اور فلسطینیوں کو مجبوراً بے گھر کر کے علاقے سے نکالنا ہے۔ اس حکمت عملی کے تحت رفح کے رہائشیوں کو ساحلی علاقوں میں منتقل ہونے کا حکم دیا گیا، اور اس منصوبے کے تحت رفح کو مستقل طور پہ خالی کرانے کا ارادہ ہے۔ رفح غزہ پٹی کا 20% ہے، جس پر اسرائیلی فوج کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش جاری ہے۔ یہ اقدامات غزہ کے شمالی حصے میں بھی جاری ہیں، اور اسرائیلی منصوبے کے تحت 20 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو اپنے شہروں اور قصبوں سے نکال کر ساحلی علاقوں میں دھکیل دیا جائے گا، تاکہ ایک دن وہ خود ہی غزہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ کے بقیہ علاقے میں زمین کو تباہ کرنے کی پالیسی اپنائی، اور اس کا مقصد فلسطینیوں کی زندگی کو اتنا مشکل بنا دینا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ اسرائیلی پالیسی علاقے میں انسانی بحران کو بڑھا رہی ہے، جس کے اثرات لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں پر پڑ رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیل نے غزہ کے لیے امداد کی فراہمی روک دی ہے، اور غزہ سٹی کے لاکھوں رہائشیوں کی صاف پانی کی واحد سپلائی لائن کو بھی کاٹ دیا گیا، جس سے انسانی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیل کا غزہ کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کا منصوبہ ایک نیا اور پیچیدہ ابھرتا ہوا مسئلہ ہے، جس نے بین الاقوامی سطح پر گہری تشویش پیدا کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق شام کی سرحد کے قریب ترکی کے علاقے میں فلسطینیوں کے لیے خیمہ بستیاں تیار کی جا رہی ہیں، جہاں فلسطینیوں کو بسایا جائے گا۔ یہ اقدام اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی تعداد کم کرنے اور انہیں دیگر علاقوں میں منتقل کرنے کی ایک وسیع حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کی شام میں پیش قدمی بھی جاری ہے، اور یہ منصوبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اسرائیل نے گولان ہائٹس کی متنازع علاقے میں اپنی فوجی موجودگی کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسرائیلی میڈیا یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اسرائیلی فوج سیاحوں اور شہریوں کو ان علاقوں کی سیر کرانے کا انتظام کر رہی ہے، جہاں اسرائیل نے حالیہ دنوں میں قبضہ کیا، اور یہ دورے اتوار سے شروع ہو کر ایک ہفتے تک جاری رہیں گے، جس کا مقصد کیا ہوگا؟ اسرائیل کہے گا ہم سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں، اور اسرائیلی قبضے کو معمول بنانا بھی ہو سکتا ہے۔
اقدام غزہ کے فلسطینیوں کے لیے نہ صرف ایک نئی جغرافیائی منتقلی کا باعث بنے گا بلکہ اس سے شام اور ترکی کے درمیان بھی سیاسی تعلقات پر اثرات مرتب ہوں گے۔ فلسطینیوں کی شام میں آباد کاری کا یہ منصوبہ بین الاقوامی سطح پہ ایک نئے بحران کو جنم دے گا، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ شام کی خود مختاری اور علاقے کی جغرافیائی حقیقتوں پر سوالات اٹھائے گا۔ اسرائیلی حکومت کو غزہ جنگ کے حوالے سے فوجی اہلکاروں کی جانب سے شدید تنقید اور بیزاری کا بھی سامنا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس کے 1000 سے زائد ریزرو فوجیوں نے غزہ جنگ کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو ایک کھلا خط مجموعی طور پہ لکھ دیا، جس میں انہوں نے جنگ کے سیاسی مقاصد اور بنجمن نیتن یاہو کے فیصلوں پر سوالات اٹھائے۔ فوجی اہلکاروں نے کہا ہے کہ غزہ جنگ ملکی سلامتی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور ذاتی مفادات کے لیے لڑی جا رہی ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کی پالیسی یہ ہے کہ وہ سیاست کے لیے جنگیں نہیں کرتی۔ اس خط میں تمام یرغمالیوں کی واپسی کا بھی مطالبہ ہوا اور فوجیوں نے حکومت کی جنگی پالیسیز پر شدید اعتراضات اٹھائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس یونٹ 8200 کے 250 سے زائد سابق اہلکاروں نے بھی اس خط کی حمایت کی، اور اسرائیلی بحریہ کے 150 سے زائد سابق اہلکاروں نے بھی حکومت کو خط لکھ کے غزہ جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج میں خدمات انجام دینے والے درجنوں ریزرو ڈاکٹرز نے وزیر دفاع، آرمی چیف اور فوج کے چیف میڈیکل آفیسر کو بھی یہ خط لکھا ہے، جس میں لکھا گیا کہ 7 اکتوبر کے حملے کے بعد وہ اپنے ملک کی خدمت کے لیے جنگ میں شریک ہوئے تھے، لیکن اب انہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنگ ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے لڑی جا رہی ہے، نہ کہ قومی سلامتی کے لیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے اس خط کے بعد فوجی اہلکاروں کو شدت پسند گروپ قرار دے دیا، انہیں ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی دی، جس سے سیاسی بحران میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہ خط اور اس پر رد عمل اسرائیلی حکومت کی داخلی پالیسیز اور فوجی قیادت کے لیے ایک سنگین چیلنج بن چکا ہے۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے متعدد حملوں میں صرف خواتین اور بچوں کو نشانہ بنا کر انہیں شہید کیا، اور یہی وہ خط تھا جس کی بنیاد کے اوپر ان کے اپنے لوگ یہ اخذ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ 18 مارچ سے 9 اپریل کے دوران کم از کم 36 اسرائیلی حملوں میں خواتین اور بچوں کی شہادتیں سامنے آئی ہیں۔ اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج نے 224 حملے کیے، جن میں رہائشی عمارتوں اور بے گھر افراد کے خیموں کو نشانہ بنایا، اور ان حملوں کے دوران صرف خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر نے یہ بھی بتایا کہ اسرائیل کے 36 حملوں میں خاص طور پہ خواتین اور بچوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ان حملوں میں غزہ کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں غزہ پٹی کے شمالی علاقے میں رات گئے ہونے والے حملے بھی شامل تھے، جس میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ اور اسی دوران ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے غزہ میں عام شہریوں کی شہادتوں کے اوپر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر یہ بربریت نہیں ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ اس بیان نے عالمی سطح پہ اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت کی اور فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے ترکی کی پوزیشن کو کسی حد تک واضح کیا۔ یہ حملے عالمی برادری کی جانب سے سخت رد عمل کا سبب بن رہے ہیں، خاص طور پہ جب ان حملوں میں شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ جنگ اور بنجمن نیتن یاہو حکومت کی معاشی پالیسیز کے نتیجے میں اسرائیلی عوام شدید معاشی دباؤ کا بھی شکار ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق سارا بجٹ ان کی فوج کے اوپر لگ رہا ہے، اور لاکھوں اسرائیلی خاندان خیراتی اداروں کے کھانوں پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے، اور یہ صورتحال روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے رکن مائر کوہن نے نیتن یاہو حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معاشی پالیسیز نے مہنگائی کو بے حد بڑھا دیا، اور اس کی وجہ سے خیراتی اداروں کے سامنے ہزاروں شہریوں کی قطاریں لگنا معمول بن چکا ہے۔ اس نے کہا کہ حکومتی غفلت کی وجہ سے کئی اسرائیلیوں کے لیے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں رہا۔ ایک اسرائیلی خیراتی ادارے نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل میں ہر 3 خاندانوں میں سے ایک جو ہے وہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ رپورٹ اسرائیل میں معاشی بحران کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے علاوہ صرف یہ نہیں ہے، بین الاقوامی سطح کے اوپر دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک جدید ٹیکنالوجی کمپنی یعنی گوگل، اس کے ملازمین کے درمیان اس وقت کشمکش بڑھی جب انسانیت کے اصول اور کاروباری مفادات ایک دوسرے کے متضاد ہو گئے۔ مائکروسافٹ، جو دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیز میں سے ایک ہے، اس نے اپنے 50 سالہ جشن کے دوران کچھ ایسا قدم اٹھایا جس نے نہ صرف داخلی طور پہ اس کے ملازمین کو ہلا کے رکھ دیا بلکہ عالمی سطح پہ اس کے کاروباری اخلاقیات کے اوپر سوال بھی اٹھائے۔ جب غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے شہریوں پر مظالم کا سلسلہ جاری تھا تو مائکروسافٹ نے اسرائیلی فوج کو مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ ٹیکنالوجی ہتھیاروں کی ترقی اور فوجی کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی، جس سے ہزاروں جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ ایک طرف جہاں مائکروسافٹ اپنے کاروباری مفادات کی بات کرتا ہے، وہیں دوسری طرف اس کے اپنے ملازمین میں سے چند نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ایک انجینئر ہے ابتھال ابو سعد، جو اس وقت مائکروسافٹ کے
NIA کے CEO مصطفیٰ سلیمان کی تقریر کے دوران احتجاج کر رہے تھے۔ انہوں نے کمپنی پہ الزام لگایا کہ وہ اسرائیلی فوج کو ایسی ٹیکنالوجی فراہم کر رہی ہے جو اس خطے میں نسل کشی کو بڑھاوا دے رہی ہے، اور ابطال نے کہا کہ 50,000 لوگ مر چکے اور مائکروسافٹ ہمارے خطے میں اس قتل عام کو طاقت فراہم کر رہا ہے۔ مائکروسافٹ کے لیے یہ لمحہ بحران بن چکا تھا۔ کمپنی نے اس احتجاج کو شہرت حاصل کرنے کی کوشش قرار دیتے ہوئے ابو سعد کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور ملازم وانیہ اگروال، اس نے بھی احتجاج کیا اور اسے بھی کمپنی سے روانگی کا حکم دے دیا گیا، حالانکہ کمپنی دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ پہلے ہی استعفیٰ دے چکی ہے۔ مائکروسافٹ نے اپنے دفاع میں کہا کہ احتجاج کا حق سب کو ہے، لیکن کاروبار میں ایسی رکاوٹیں ناقابل قبول ہیں۔ اس کے باوجود اس واقعے نے کمپنی کے اصولوں اور اس کی سماجی ذمہ داریوں پر سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ایک ٹیکنالوجی کمپنی اپنی طاقتور مصنوعات کے ذریعے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے مسائل سے نمٹنے کی بجائے اپنی منافع کی خاطر ظلم کی حمایت کر سکتی ہے، اور کس طرح اندرونی مزاحمت ان کے لیے چیلنج بن جاتی ہے۔ اب اندرونی مزاحمتیں ہر جگہ جنم لے رہی ہیں، دیکھیے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔